يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہے ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2980۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 2981۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت وفات کے وقت پہ یہ تھی نماز کا خیال کرنا اور جو تمہاری ملکیت میں غلام ہیں ان سے اچھا سلوک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز نکل رہی تھی لیکن زبان سے آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایک اور حدیث ہے 2982۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے، سوار اگر سواری پر اس کے سائے میں چلے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد 1000 سال تک چلے تو اس کی مسافت ختم نہ ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 2983۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کچھ نہیں کہا جو میں نے کیا کہ تو نے یہ کیوں کیا، نہ اس شے کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کیا۔ ایک اور حدیث ہے 2984۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے نکلے گا جس نے کہا لا الہ الا اللہ اس حال میں کہ اس کے دل میں جو کے وزن کے برابر بھلائی ہو۔ دوزخ سے نکلے گا ہر وہ آدمی جس نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا اس حال میں کہ اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھلائی ہو۔ دوزخ سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور نکلے گا دوزخ سے جس نے کہا لا الہ الا اللہ اس کے دل میں ہو بھلائی میں اتنا جو ذرہ برابر وزن ہو۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی گئی اے ابو نضر وہ جہنم میں داخل ہونے کے بعد نکلیں گے؟ فرمایا کیا تم عربی نہیں؟ بس نکلنا داخل ہونے کے بعد ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 2985۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصار میرے ساتھی اور میرے محرم راز ہیں، بے شک لوگ زیادہ اور کم ہوتے رہیں گے، ان کی اچھائی قبول کرو اور ان کی برائی سے درگزر کرو۔ ایک اور حدیث ہے 2987۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں ضرور اللہ سے دعا کرتا کہ تم کب عذاب قبر کو سنتے۔ ایک اور حدیث ہے 2988۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی صفیں درست کیا کرو، بے شک صف کا سیدھا کرنا یہ نماز کے مکمل ہونے سے۔ ایک اور حدیث ہے 2991۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس میں ہو اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا، ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جمیع ما سوا ہما ان دونوں کے علاوہ باقی سب سے زیادہ محبت کرے، 2 آدمی کسی سے بھی محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، تیسرا آدمی کفر میں لوٹنا اس طرح ناگوار جانے جس طرح کہ وہ اس بات کو ناپسند سمجھتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے بعد اس کے کہ اللہ نے اسے بچا لیا۔ ایک اور حدیث ہے 2993۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا، اس کے بعد فرمایا کیا تم میں ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں مگر ہماری ایک بہن کا بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہن کا بیٹا قوم میں شامل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قریش زمانہ جہالیت اور مصیبت کے قریب ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے درمیان محبت ڈالوں، ان کو مجبور کروں، کیا تم راضی ہو کہ لوگ ودوات لے کے آئیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے گھروں کی طرف واپس جاؤ؟ اگر لوگ کسی وادی میں چلیں اور انصار گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کے ساتھ گھاٹی میں چلوں گا۔ ایک اور حدیث ہے 2994۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ زندگی آخرت کی زندگی انصار و مہاجرین کا احترام کرو۔
ایک اور حدیث ہے 2995، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا، آپ سے عرض کی گئی حضرت بریرہ پہ صدقہ کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے صدقہ اور ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2996، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے اپنی قرات کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے۔ حضرت شعبہ فرماتے ہیں میں نے حضرت قتادہ سے کہا کہ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے؟ فرمایا جی ہاں، ہم نے اس کے متعلق سوال کیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 2997، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے ایک دن ان کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، اس میں کدو تھے، تو میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرتا جاتا۔ ایک اور حدیث ہے 2998، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر گئے اندھیری رات کے وقت، ان دونوں کے پاس دو چراغ تھے جو ان دونوں کے آگے روشنی کر رہے تھے۔ جب دونوں جدا ہوئے، دونوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر آ گئے۔ ایک اور حدیث ہے 3000، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمیوں کی طرف خط لکھنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجمی لوگ خط بغیر مہر کے قبول نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی، گویا کہ اب وہ منظر دیکھ رہا ہوں کہ وہ سفیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں۔ ایک اور حدیث ہے 3001، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی تو بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں، مال کا لالچ، لمبی عمر کا لالچ۔ ایک اور حدیث ہے 3003، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ لباس نرم منکش یمنی لباس تھا۔ ایک اور حدیث ہے 3004، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو ضرور جہنم میں رکھا جائے گا گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے، پھر اللہ عز و جل ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 3005، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پہ چھوٹی پیالی میں شوربے میں ڈبو کر کھاتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کس چیز پر لوگ کھاتے تھے؟ فرمایا دسترخوان پر کھاتے تھے۔ ابو موسیٰ فرماتے ہیں یہ راوی جس کا نام سند میں یونس آئے، یونس بن ابی فرات اسقاف ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 3006، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حد جوتوں اور ٹہنیوں سے لگائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 40 کوڑے لگائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو وہ لوگ ایسی زمین کے قریب پہنچے جو شاداب تھی، یعنی انگور وغیرہ ہونے لگے، اور دیہاتوں میں گئے۔ آپ نے مشورہ کیا کہ شراب کی حد کے متعلق آپ لوگوں کو کیا رائے ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی میری رائے ہے کہ آپ مختصر حد رکھیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے مقرر کیے۔ ایک اور حدیث ہے 3007، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر۔ راوی کہتے ہیں حضرت قتادہ نے ذکر کیا کہ ہر مومن اسے پڑھ سکے گا، خواہ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا۔ اس جگہ سے نکلے گا جہاں لوگ کم ہوں گے، کھانا بھی کم ہوگا، عرب ممالک میں داخل ہوگا سوائے ایک پاکیزہ شہر کے، اور وہ مدینہ ہے۔ ایک عرض کرنے والے نے عرض کی کیا وہ مدینہ کی طرف منہ ہی نہیں کرے گا؟ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ میں داخل ہونے کا ارادہ کرے گا، لیکن اس کی گلیوں اور دروازوں پہ فرشتے صفے بنائے کھڑے ہوں گے اور اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 3008، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 3009، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم
انی اعوذ بکا من العجز والبخل والحرم والعذاب القبر والفتنۃ المحیا والممات۔ ایک اور حدیث ہے 3010، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنتیوں میں سے کوئی بھی اس بات سے خوش نہ ہوگا کہ وہ دنیا میں واپس آیا ہے سوائے شہید کے، کیونکہ وہ دنیا کی طرف لوٹنا پسند کرے گا۔ وہ کہے گا یہاں تک کہ میں 10 بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، یہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ دیکھ چکا ہوگا کہ وہ کرامت جو اللہ تعالیٰ اسے عطا کر۔ ایک اور حدیث ہے 3012، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کافر کو کہا جائے گا اگر تیرے لیے دنیا کی مثل سونا ہو تو اس عذاب سے چھٹکارے کے لیے فدیہ دے گا۔ وہ کہے گا جی ہاں، اس کو کہا جائے گا تجھ سے اس سے زیادہ آسان مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 3013، حضرت قتادہ سے روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں حدیث سنائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر نبی کو اپنی پوری امت کے لیے ایک خاص دعا کا حق دیا گیا، بے شک میں نے اپنی امت کے لیے شفاعت کی خاطر اپنی دعا کو چھپا کر رکھا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 30، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو جواباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، بے شک وہ ہونے والی ہے، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اس نے عرض کی میں نے اس کے لیے کوئی زیادہ تیاری تو نہیں کی مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اسلام لانے کے بعد میں نے مسلمانوں کو کسی چیز پہ اتنا خوش ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ خوش ہوئے۔ ایک اور حدیث ہے 3015، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو جواباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟ اس نے عرض کی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3016، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا احرام اکٹھے باندھا۔ ایک اور حدیث ہے 3017، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ہی تعدیہ ہے بیماری کا معتدی ہونا کہ بیمار سے لوگ بیماری کی وجہ سے نفرت کریں، اور نہ ہی بدشگونی لینا، اور مجھے اچھی فعل اچھی لگتی ہے، اچھی بات تو اچھی ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 3019، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ تک نماز فجر میں قنوت پڑھی۔ حضرت شعبہ فرماتے یعنی لعنت کرتے تھے، حضرت ہشام فرماتے عرب کے قبیلوں میں سے کسی قبیلے کے لیے بددعا کرتے تھے پھر رکوع کے بعد چھوڑ دیا۔ یہ ہشام کا قول ہے یعنی رکوع کے بعد چھوڑ دیا۔ ایک اور حدیث ہے 3021، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے ہوئے سنا۔ ایک اور حدیث ہے 3022، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ انصار و انصار کی بیٹے اور پوتوں کو بخش دے۔ حضرت معمر ابن عبداللہ بن ابی بکر بن عمر بن حزم سے روایت ہے کہ میرے والد کہا کرتے تھے میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔